طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ کل کے سبق میں ہم نے نکاح کی ضرورت، اس کی اہمیت کے حوالے سے پڑھا تھا کہ معاشرے میں جو ہے اس نیک عمل کے کیا بہترین اثرات نکل سکتے ہیں، اور اگر اس کو غلط انداز سے اپنے نفسانی تقاضے کو پورا کیا جائے تو وہ کن مفاسد کا باعث ہو سکتا ہے۔ مسائل کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، کل ہم نے اس کی شرعی حیثیت، اصطلاحی حیثیت کے حوالے سے بات کی تھی۔ نکاح ایک سنت ہے نا، سنت عمل ہے، مطلب ایک میں نے کہا تھا کبھی اس کا درجہ جو ہے وہ واجب کا بھی ہو جاتا ہے اور کبھی اس کا درجہ جو ہے وہ مستحب کا ہو جاتا ہے، اس حالت میں کہ جب انسان کے پاس استطاعت بھی نہ ہو اور جو ہے اس کو کوئی دینی ضرر کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ روزے وغیرہ رکھ رہا ہو اور اسے ابھی جو ہے کہ وہ نکاح نہ کر بھی پائے تو پھر مستحب عمل اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ویسے یہ انتہائی مسنون عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے کل پڑھا تھا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو اس میں نکاح کو سنت کہا گیا تھا۔ یہ ایسی سنت ہے جو رحمت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہوتی ہیں تو نکاح درست ہوتا ہے۔ نکاح کی صحت کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نکاح کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ولی باپ بھائی، یعنی وہ ولی جو ہوتے ہیں، اور اگر وہ موجود نہیں ہیں تو پھر ددیال میں سے تایا، چچا، دادا، ٹھیک ہے، یہ ولی کی اجازت ہونا ضروری ہے، لڑکی کی رضامندی ہونا ضروری ہے، اور گواہوں کی موجودگی ہونا ضروری ہے، اور ایجاب و قبول کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنی خوشی اور رضا سے اس کو قبول کرنا وہ ضروری ہے۔ اب ولی کی اجازت کے حوالے سے بات سمجھ لیتے ہیں تھوڑا۔ یہ 4 چیزیں آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ اس حوالے سے میں سوال بھی ڈال دوں گی کہ نکاح کی صحت کے لیے 4 جو شرائط ہیں وہ کون سی ہیں۔ اصل میں دیکھیں، نکاح میں جو ولی کی اجازت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جو اپنا نکاح کر لے فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اس حدیث کے ان الفاظ کو پڑھ رہے تھے کہ اس کا نکاح باطل ہے۔ دیکھیں، اگر جو ہے وہ اس پہ پوری حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، اور اگر مرد نے اس عورت سے صحبت کر لی، یعنی جس نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح سے کیا تھا، مرد نے صحبت کر لی، تو پھر جو ہے اس کے لیے اس صحبت کی وجہ سے اس عورت کو مہر دیا جائے گا۔ وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَّن لَّا وَلِيَّ، اور اگر وہ اولیاء جو ہے وہ آپس میں اختلاف یا جھگڑا کر لیں، یعنی ولی کا جھگڑا ہو جائے، تو پھر حاکم وقت ہر اس عورت کا ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہیں ہے، یعنی یا تو ولی جو ہے باپ اور بھائی ہوں گے، یا پھر اگر ان میں اختلاف ہو جائے گا، یعنی آپ کے ولیوں میں سے جو بھی آپ کے جو ہے وہ جیسے ددیال میں سے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ولی کی بتا دیا کہ کون کون ہو سکتا ہے، اگر وہ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حاکم وقت جو ہے وہ قرار پائے گا۔
اب اس کے لیے ظاہر ہے کچھ فتاوی بھی ہیں. اب عدالت یہاں حاکم وقت سے مراد یہاں وہ عدالت بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے عدالت میں لوگ جا کر جو ہے جن کا ولی کوئی نہ ہو ان کا پھر باقاعدہ جو ہے وہ عدالت نکاح پڑھاتی ہے. اچھا اس میں پھر فتاوی آتے ہیں. امام مالک کا جو فتویٰ ہے وہ بھی ولی کی اجازت کے حوالے سے یہی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہے اور ولی کی اجازت اور رضامندی صحت نکاح کے لیے شرط ہے. امام شافعی کا جو فتویٰ موجود ہے وہ یہی ہے کہ ولی کے بغیر عقد نکاح باطل ہے. اور امام احمد بن حنبل کا فتویٰ جو کہ ان کے شاگرد ہیں امام ابن قدامہ حنبلی، وہ اپنے فقہی مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ بلا شبہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح صحیح نہیں ہے. اب یہ بات ثابت ہو گئی، سمجھ آ گئی کہ ولی جو ہے اس کی اجازت بہت ضروری ہے اور یہ بچپن سے ہی بچوں کو سمجھانا چاہیے. ہمارے ارد گرد بہت سی ہم یہ دیکھتے ہیں جی بچی نے یا بچے چلے گئے گھر سے چلے گئی اپنی مرضی سے شادی کر لی اور یہ اور وہ. اصل میں یہ ولایت جو ہے نا شروع سے بچوں کو سمجھانی چاہیے. اپنے بچوں کے سامنے یا ہماری تربیت میں یہ چیزیں کرتے ہوئے یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ بچے ہمارے اوپر بھروسہ کریں. ٹھیک ہے، ولی کی اہمیت کا انہیں پتہ ہو، جذبات اور شریعت میں بیلنس کرنا آتا ہو. پھر کوئی بچہ وہ یا بچی اس طرح غلطی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اور پھر ولی کو بھی چاہیے نا کہ وہ بچوں کی رضامندی کا خیال رکھے. اب دوسری چیز لڑکی کی رضا ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیتے. دیکھیں ولی کی اجازت کے ساتھ ساتھ لڑکی کی رضامندی بھی جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، عورت کے لیے جو ولی کی شرط کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ولی جیسا چاہے جہاں چاہے، یعنی باپ یا اگر باپ نہیں ہے تو چچا تایا یا دادا کوئی بھی اپنی زیر ولایت لڑکی یا بیٹی کی شادی جہاں چاہیں کر دیں اور ان سے پوچھے بھی نہ. اسلام نے ایک بالغ لڑکی کی رضامندی کے لیے نکاح رضامندی جو ہے وہ نکاح کی شرط بنا دی ہے. اگر والدین سختی سے ایسا کرتے ہیں تو پھر جو ہے جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر جو ہے وہ اختلاف اور جھگڑا کریں گے اولیاء تو پھر حاکم وقت ہر اس عورت کا ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر والدین سختی کریں تو ایسی صورت میں لڑکی عدالت میں جا کر اپنا نکاح فسخ کرا سکتی ہے. ٹھیک ہے، حق بیان کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ دونوں کی ہونا چاہیے. میں نے کہا نا کہ ہماری جب کمیونیکیشن نہیں ہوتی، آپس میں بانڈنگ نہیں ہوتی، تبھی یہ مسائل وہیں پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے، والدین کو اولاد کو سمجھنا چاہیے اور اولاد کو اپنے والدین کی عزت کا خیال کرنا چاہیے. اچھا، لڑکی کی رضا اتنی لازم ہے، یعنی اس سے یہ بتانے سے مقصود یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح فسخ کرا سکتی ہے اگر والدین نے اس کی جو ہے وہ مرضی کے خلاف جو ہے ایک قدم اٹھا لیا ہے اور اس کے اوپر تھوپ دیا ہے تو پھر وہ چاہے تو نکاح فسخ کرا سکتی ہے. لیکن اس کے پاس عذر شرعی ہونا چاہیے کہ اس کا جو ہے وہ کوئی ایسی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی برائی ہے یا کوئی مسئلہ ہے کسی وجہ سے کہ وہ اس کو وہ نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی. اچھا، تیسری چیز گواہوں کی موجودگی. ٹھیک ہے، اب 2 عادل مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ نکاح جو ہے تبھی ہوتا ہے جب ولی ہوں و شاہدی عدل اور 2 عادل گواہ موجود ہوں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ روایت بھی کہ ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہے اور جس کا کوئی ولی نہ ہو حاکم وقت اس کا ولی ہوگا. یعنی جس کے ولی نہ ہوں وہ اپنی شادی جو ہے وہ عدالت کے تھرو کرائیں گے. اچھا، یہ جو ہے وہ اس میں بھی سمجھ لیں کہ ایک اور روایت کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں بدکار ہیں جو اپنا نکاح جو ہے بغیر دلیل کے یعنی بغیر گواہ کے کرتی ہیں. تو دیکھیں یہی تو فرق ہے نکاح اور زنا میں. ایک جو فرق ہے وہ سمجھ لیں. فرق یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ اعلان کے ساتھ ہوتا ہے اور زنا جو ہے وہ چھپ کر ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ عمل بے شک دونوں کے نتیجے میں ایک ہی ہو لیکن ایک پر اجر ہے اور ایک پر جو ہے وہ جہنم کی وعید ہے اور دنیا میں سزا بھی ہے. ٹھیک ہے، کوڑے کی سزا ہے یا رجم کی سزا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ ایک مرد جو ہے وہ ایک عورت کی ذمہ داری کو تسلیم کرتا ہے
جس کی وجہ سے یہ اصل میں یہ ساری سیکیورٹی آپ لڑکیوں کے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ولی ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ساری میں کہتی ہوں خواتین کی سیکیورٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نکاح کی جو گرہ ہے، عقد نکاح، وہ مرد کے ہاتھ میں دیا، طلاق کا حق مرد کو دیا، کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، اس لیے عورت کی طرف سے جو ہے وہ ولی کی اجازت کو لازم قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ سارا عورت کی سیکیورٹی کے لیے ہے، کیونکہ جو پھر آپ کی ذمہ داری لیتا ہے نا، وہ پھر جو ہے وہ اس چیز کا خیال بھی رکھتا ہے۔ تو اب اگر دو عادل گواہ ہوں، جیسے کہ لفظ آتا ہے شاہدی عدلن، دو عادل گواہوں کی موجودگی میں، ظاہر ہے پھر وہ دونوں پارٹیوں کا خیال رکھیں گے، وہ لڑکے کے سٹیٹس کو بھی دیکھیں گے، لڑکی کے سٹیٹس کو بھی دیکھیں گے گواہی دینے کے دوران، اور وہ لوگ جو ہیں اگر اللہ نہ کرے میاں بیوی میں معاملہ خراب ہوتا ہے تو وہ ثالث بھی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ ساری کی ساری عورت کی سیکیورٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین جو شرائط ہیں جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، اللہ کرے کہ میں اور آپ جو ہے وہ اس کی اصل کو سمجھ سکیں۔ اچھا، ایک سوال اس میں آتا ہے کہ کیا عورت کے ولی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر ہی اس کا نکاح کر دے؟ تو اجازت لینا ضروری ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایمو، کہ کسی سیبہ کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ تستأمر، یہاں تک کہ اس سے مشورہ کر لیا جائے۔ یعنی ایک عورت جو ہے جو پہلے جس کی شادی ہو چکی تھی اور پھر علیحدگی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس سے یا پھر بیوہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اس کا جو ہے اس سے مشورہ کر لیا جائے تو نکاح کیا جائے۔ ولا تنکح البکر، اور باکرہ یعنی کنواری کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ تستأذن، یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے باکرہ سے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک کنواری لڑکی سے اجازت لینا ضرور، فیصلہ اس کا ولی کرے گا مگر وہ اپنی بیٹی سے اجازت ضرور لے گا۔ اور جس کی پہلے سے شادی ہو چکی تھی، اب اس کی دوسری شادی ہے، وہ بیوہ ہو گئی یا وہ طلاق یافتہ ہو گئی، تو اب اس سے جو ہے باقاعدہ مشورہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ معاملہ ہے ایسا ایسا، اور اس سے کھل کر بات کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ باکرہ سے اجازت کیسے لی جائے، کنواریوں سے بھی پوچھنا پڑے گا، تو آپ نے فرمایا کہ ان تسکتا، اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، یعنی آپ نے پوچھا وہ آگے سے چپ رہی، اس نے باقاعدہ انکار نہیں کیا، تو اس کا مطلب اس کے خاموشی کو اس کا اقرار سمجھا جائے گا، کیونکہ ایک کنواری بچی جو ہے اس میں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، اور لیکن سیبہ کے لیے ضروری ہے کہ بول کر وہ صراحتاً اجازت دے، جب تک کہ وہ زبان سے قبول ہے، جی ہاں مجھے قبول ہے اتنے حق مہر کے ساتھ یہ فلاں فلاں بندہ مجھے قبول ہے، جب تک وہ بولے گی نہیں تب تک نکاح نہیں ہوگا، وہ جس کا دوسرا نکاح ہے، اور جس کا پہلا ہے جو باکرہ ہے، کنواری ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ اگر خاموش بھی رہے گی تو بھی اس کی طرف سے اسے اجازت ہی سمجھا جائے گا۔ اب یہ حدیث عام ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس میں پھر جو ہے چھوٹی ہو باکرہ یا بڑی ہو باکرہ، کوئی کنواری جو ہے وہ چھوٹی عمر کی ہے یا بڑی عمر کی کوئی کنواری خاتون ہے، دونوں کے لیے قانون ایک ہی ہے۔ اچھا، اگر ولی زبردستی نکاح کر دے تو پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سے ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں، تو پھر آپ نے جو ہے ایسے نکاح کو رد کر دیا تھا، ٹھیک ہے، زبردستی نکاح نہیں ہے۔ آئی تھی آپ کے پاس خنسہ بنت خدام انصاریہ رضی اللہ عنہ، وہ سیبہ تھیں، یعنی اب وہ پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی، اب سیبہ تھیں، اب ان کا نکاح ان کے باپ نے زبردستی کر دیا، یعنی دوسرا نکاح جو ہے وہ زبردستی کر دیا۔ پہلے شوہر جو تھے اب جو ہے وہ غالب، یہ سیبہ کا مطلب ہے کہ وہ ایک شوہر کی وہ اس سے یعنی اب فوت ہو چکا ہو یا پھر وہ طلاق یافتہ ہو، ٹھیک ہے، تو اب دوسرا نکاح باپ نے زبردستی کر دیا، انہوں نے پسند نہیں کیا، وہ سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی، تو پھر آپ نے وہ نکاح جو ہے وہ رد کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی حاکم وقت اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ فسخ کرنے کا مطلب طلاق دینا نہیں ہوتا، فسخ کرنے کا مطلب نکاح کو کینسل کر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاکم وقت کے پاس اختیار ہوتا ہے نکاح کو فسخ کرنے کا، عورت جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتی، ہاں البتہ نکاح کو فسخ کرا سکتی ہے،
ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ ایسی چھوٹی لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے جسے مطلب ابھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے؟ تو ہاں بالکل ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی اتنی بوڑھی عمر کی ہو گئی ہوں کہ حیض آنا بند ہو گیا، تو اگر تم اس معاملے میں شک کرتے ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. اور اسی طرح وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، ٹھیک ہے، ان کو اس حالت میں طلاق ہو جاتی ہے. اتنی چھوٹی بچی کا نکاح اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے. ولی اسی لیے تو ولی ہے کہ اگر وہ ولی کی اجازت سے ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی اسے پیریڈز نہیں شروع ہوئے تھے، تو اگر ایسی حالت میں اس کا شوہر جو ہے اسے طلاق دے دے تو اس کی عدت بھی 3 ماہ ہی ہوگی. تو اب یہاں آپ جو ہے نا وہ عدت سے سمجھ جائیں کہ دونوں طرح، یعنی جسے حیض نہیں آیا اس عورت کا نکاح جائز ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حضرت عائشہ کی جو عمر ہے وہ 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تو پھر عمر 9 سال تھی. ٹھیک ہے، تو اب یہ سمجھ لیں کہ نکاح کی شرائط کو پورا کرنا ایک واجب عمل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حق الشروط ان توفوا بها مستحللتم به الفروج، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ یہ لازم ہے کہ شروط کو پورا کیا جائے، ٹھیک ہے، پھر ہی تمہارے لیے جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ حلال ہوتی ہے. اور یہ تمام جو ہے شرائط جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. پھر آ گئی اگلی چیز جو ہم نے ایجاب و قبول کے حوالے سے کہا تھا کہ نکاح کے موقع پر دلہا اور دلہن کا جو ہے ایجاب و قبول ضروری ہے. دلہن کی طرف سے رضامندی اور قبولیت کی ضمانت اس کا ولی دے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مردوں میں جب وہ ہوتا ہے تو لڑکا بذات خود گواہوں کی موجودگی میں رضامندی ظاہر کرتا ہے، اور جو پھر لڑکی کے ولی گواہ ہوتے ہیں وہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جو ہے اس سے ایجاب و قبول کرواتے ہیں. یعنی وہ جو بات کرتے ہیں اپنا حق مہر جو اس کی لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں کہتی ہے اور وہ یہاں آ کر پھر ضمانت دیتے ہیں کہ ہاں ہماری بچی جو ہے وہ اس نے قولی طور پر یا عملی طور پر جو ہے بات کو قبول کر لیا ہے. اچھا یہ چیز ہو گیا. اور اس میں جو ہے پھر دعا ہونی چاہیے. اس کے ایک مسئلے کو یہ بھی سمجھ لیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا، ہم مزے سے شادی کا کھانا کھانے تو چلے جاتے ہیں، تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب نکاح ہو جائے تو ہمیں فکر کیا ہوتی ہے کہ اب جو ہے وہ جو بھی کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے نکاح کے بعد، خوشی میں لڑکے والے کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، کھجور چھوہارے یا کوئی ایسی چیزیں، ٹھیک ہے، تو ہماری عام عمومی طور پر لوگ اس کو بد وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ پیکٹس اور یہ چیزوں کی طرف دھیان ہوتا ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ سنت وہاں کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کرنے والے کو ان الفاظ میں خیر و برکت کی دعا دیتے تھے کہ بارک اللہ لک، اللہ تمہارے لیے بہتری کریں، و بارک علیک، تم پر برکت نازل فرمائیں، وجمع بینکما فی خیر، اور تم دونوں میاں بیوی کے درمیان بھلائی اور اتفاق پیدا فرمائے. تو یہ دعا آپ کو یاد کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کسی دوست کی نکاح میں گئی ہیں یا آپ کا اپنا نکاح ہونے والا ہے، تب بھی آپ اس دعا کو جو ہے وہ ضرور لکھ کر جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپ یاد کرا سکتے ہیں. یا آپ کی بچی کا نکاح ہے تو آپ جو ہے اس کا ایک جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں. اگر یہ ایک تعلیم بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کہ وہ وہاں موجود ہو کہ جو آئے یہ دعا پڑھ کر ضرور اس کو دلہا دلہن کو مبارک دے. ٹھیک ہے، یا خالی دلہن بیٹھی ہے یا دلہا ایک طرف ہے، وہ اس کے دوست یا ادھر دلہن کی سہیلیاں یا بہنیں، تو انہی الفاظ میں جو ہے یہ الفاظ مسنون ہیں کہنا، بجائے اس کے کہ انسان ادھر ادھر کی فضول باتیں کرے. تو یہ الفاظ کے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اس دعا سے جو ہے انہیں ضرور یہ دعا ان کے لیے کرنی چاہیے. اچھا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جی ٹیلی فون پر نکاح ہو جاتا ہے. دیکھیں ٹیلی فون پر جو ہے اصل نکاح اصل میں گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا نام ہے نا. اس لیے کوئی شخص اگر اپنی بہن یا بیٹی کا کسی سے نکاح کر رہا ہے اور ٹیلی فون پر وہ اظہار رضامندی دے رہا ہے، اور دوسری طرف سے لڑکا یا اس کے جو وکیل ہیں، دو عادل گواہ ہیں، وہ اس کی موجودگی میں لڑکا بھی نکاح کو قبول کرے تو نکاح ہو جائے گا. لیکن احتیاط یہی ہے کہ آمنے سامنے نکاح کیا جائے. لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ملک سے باہر جانا ہے اور نکاح ہو جائے تو پھر کاغذات وغیرہ بننے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے
میں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ آپ روبرو اس کو لے کر آئیں، ٹھیک ہے. اور عورت نکاح نہیں پڑھا سکتی، یہ آپ کو بات سمجھ میں ہونی چاہیے کہ عورت جو ہے وہ نکاح نہ پڑھائے. اس کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ احادیث موجود ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزوج المرأة المرأة، کہ عورت کی شادی نہ کرے، ولا تزوج المرأة نفسها، نہ ہی عورت خود اپنی شادی کرے، فإن الزانیة ہی التي تزوج نفسها، کیونکہ وہ عورت جو شادی خود کرتی ہے اپنی، وہ زانیہ ہے. تو اس لیے جو ہے میں نے کہا نا کہ یہ اصل میں گواہ ہوں، یہ جتنا بھی سیٹ اپ ہے نا گواہوں کا، ایجاب و قبول کا، ولی کی موجودگی کا، یہ ساری چیزیں عورت کو اس کا گھر بنانے میں سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. مرد کو اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں 4 بندوں میں، گواہوں میں اعلانیہ طور پر ایک عورت کو جو ہے اپنی بیوی کے طور پر جو ہے وہ مان کر لے کر آتا ہے، تو یہ چیزیں عورت کے حق میں جاتی ہیں. تو یہ کچھ مسائل تھے جو ہے وہ سمجھ لیں. باقی حق مہر کے حوالے سے کچھ باتیں یہ ہیں، وہ فرض ہے کہ وہ آت النساء صدقاتہن نحلہ، سورہ نساء کی آیت ہے کہ عورت کو ان کے حق مہر راضی خوشی ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی جن عورتوں سے بھی فائدہ اٹھایا ان کے حق مہر دینا فرض ہے. تو یہ حق مہر کس کو دیا جائے گا؟ تو بیوی کا حق ہے، یہ بیوی کو دینا چاہیے، ولیوں کو کوئی حق مہر نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ بھی رواج ہے کہ ولی جو ہے وہ لیتے ہیں پیسے، ٹھیک ہے. ہاں البتہ عورت وصول کر کے خود اپنی خوشی سے اپنے ولی کو دے دے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا پہلا حق جو ہے وہ عورت کا ہی ہوگا. اب وہ مال عورت کا ہو جاتا ہے، اب وہ بے شک جس کو چاہے دے. اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ حق مہر دے دیا ہے تو تب بھی بار بار جدانا وہ پیسے کدھر گئی، وہ چیزیں کہاں گئی، وہ زیور کدھر گئی، نہیں، وہ سراسر جو بھی اس کے نام بھی کوئی چیز کی ہے مہر میں، کوئی جائیداد وغیرہ بھی، تو اب سراسر وہ عورت کا حق ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ کچھ مسائل سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں کیا حق مہر مال کی شکل میں ہونا ضروری ہے کہ وہ پیسے ہی ہوں؟ تو بہرحال یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ مال ہی ہو، اس کے جو ہے نا وہ مختلف حق مہر مختلف طرح کا ہو سکتا ہے. پیچھے ہم نے ایک صحابیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تم اسلام قبول کر لو، ٹھیک ہے. صحابی سے کہا کہ اسلام قبول کر لو، یہی میرا حق مہر ہوگا. اور کسی نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک یہ بھی ہے کہ زوجتکھا بما معک من القرآن، کہ جو جتنا قرآن آتا ہے اتنا اسے یاد کرا دو، تو اس کے عوض میں نے یہ عورت آپ کے نکاح میں دے دی، ٹھیک ہے نا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کی روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا، ٹھیک ہے. وہ قیدی بن کر آئی تھیں، آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دے دیا. تو حق مہر جو ہے وہ مختلف طرح کا ہو سکتا ہے. ہم قرآن میں سورہ جو ہے وہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے، جو مدین کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں دی، اور حق مہر کیا تھا کہ 8 سال خدمت میں رہنا ہے، 8 سال جو ہے وہ یہیں جو ہے وہ چاکری کرنی ہے. تو یہ جو ہے وہ مختلف قسم کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے حق مہر. تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی زیور یا باقاعدہ جو ہے وہ یہ مال و دولت اور یہ ضروری نہیں ہے، اس میں ورائٹی ہے حق مہر میں. لیکن بہرحال جو موجودہ دور میں ہم جو ہے وہ جو دیکھتے ہیں، کئی مثالیں ایسی ہیں، کہ جو ہے وہ اس نے حق مہر میں یہی کہا کہ بھئی تم 5 وقت کی نمازوں کے لیے اس کو کہا کہ تم نماز پڑھو گے، میرے لیے یہی میرا حق مہر ہوگا، یا جو ہے تم قرآن حفظ کرو گے، یا مجھے اگر حافظ ہو تو مجھے حفظ کراؤ گے، یہی میرا حق مہر ہوگا. ایسی مثالیں آج کے دور میں بھی مل جاتی ہیں. باقی رہی رسومات وغیرہ، یہ جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. جو نکاح کے لیے ضروری چیزیں تھیں وہ یہی تھیں. باقی جو ہے کہ وہ آتش بازی کرنا یا دلہا دلہن کو جو ہے وہ کلمے پڑھانا، ٹھیک ہے، یا نیوندرا، یہ جو عام طور پر یعنی کہ باقاعدہ رجسٹر لے کر بیٹھتے ہیں اور پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں. بڑی کمینگی کی بات ہے کہ آپ کھانا بھی کھلائیں اور کھانے کے بعد جو ہے وہ پھر سلامیاں نیوندرا وصول کریں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی کہ غلط ہے. پھر سربالے کے ساتھ اور دلہے کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں، جو دودھ پلائی اور چوکٹوں پر تیل ڈالنا، پھر منہ دکھائی کی رسمیں، یا وٹے سٹے کی شادیاں کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی جی. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی؟ وہ ساری
فضولیات میں آ جائیں گی۔ نکاح کے لیے جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، وہ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ جو ہے اس کی بہترین فہم ہمیں دے۔ ہم نے جب ڈسکشن کی تو دیکھیں یہ جو نکاح نامہ ہے، ایک بہن سوال کر رہی تھیں کہ اس میں اکثر لائنز ہی لگی ہوتی ہیں بس، اور اس کی شکیں اور یہ سب کچھ جو ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کراس لگے ہوتے ہیں آرام سے، اور بس جا کر لڑکی کو بتایا جاتا ہے کہ بس آپ یہاں پر سائن کر دیں، اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ سائن وہ کر دیتی ہے۔ اب سائن کرنے میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ جی اس کی دوستیں جو ہیں اس کی تصویریں بنا رہی ہیں، اس کی مہندی والے ہاتھ اور اس کا خوبصورت سا پین، اور ان چیزوں کے اوپر تو بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور اس کا باقی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، اب اس نے وہ دوپٹہ لیا ہو جس پر اس کے جو ہے ہونے والے شوہر کا نام جو ہے وہ کڑھائی سے بنا ہوا ہو، اب ان چیزوں کی طرف اتنی توجہ ہو چکی ہے کہ وہ جو نکاح نامہ، وہ جو ڈاکومنٹ جس پر اس کی پوری آنے والی زندگی کا بھی انحصار ہوگا، جس ڈاکومنٹس کے مطلب ساری وہ شکیں موجود ہیں جو اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اس کو اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کچھ سالوں بعد جو ہے وہ خیال آیا کہ نکاح نامہ تو نکال کے دیکھا جائے، اور وہ بھی اس لیے کہ بھئی کس سن میں میری شادی ہوئی تھی، میں مطلب کون گواہ تھا، یا یہ بس دیکھنے کرنے کے لیے۔ اور یہ نہیں ہوتا ہمیشہ۔ میں تو بلکہ اپنی بہنوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ اپنا نکاح نامہ جو ہے وہ کھولیں، اپنی بیٹیاں اپنے بیٹے سب ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک دفعہ اس کی شکوں کو پڑھیں، ٹھیک ہے، ڈسکس کریں، بچیوں کو سمجھائیں کہ جو وہ ڈاکومنٹ جو ہے ان کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے، دھیان ادھر دھیان ہی نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے وہ شادی تو بس ایک اس طرح سمجھ کر رہے ہوتے ہیں صرف کہ شاید یہ ایک فن ہے، بس ایک تفریح ہے، یا بس جسٹ فار انجوائمنٹ ہے۔ نہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ بائی چوائس پیرنٹس بنتے ہیں تو وہ ظاہر ہے آپ کے لیے ایک بہت سمجھ لیں کہ ایک اچھی نسل کے لیے آپ ذہنی تیار کرنے کے لیے پہلے سے جو ہے وہ ذہنی تیاری کر چکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ فکر کیا ہوتی ہے کہ میرا ڈریس میرا جو ہے کس کلر کا ہوگا، دلہا کی شیروانی کے حساب سے جو ہے وہ تھیم ہونی چاہیے، میرے سوٹ کی بھی، اور تصویریں اچھی آئیں، یا میری جو ہے وہ واک رکھی جائے جب میں آؤں دلہن بن کے۔ ان چیزوں کے اوپر سارا ہوتا ہے، بس اس میں کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ جب سائن کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک عورت کو، ایک مرد کو ایک نکاح نامے کی تمام شکیں پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اس میں دونوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو ضرور آپ سمجھیں نکاح کے لیے آج کے دور میں۔ باقی ہر چیزوں میں انسان جو ہے بڑا جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ بنا پھرتا ہے، تو اس معاملے میں بھی اب بچوں کو سمجھدار ہو جانا چاہیے کہ جو ڈاکومنٹ ہیں جس سے ان کی زندگی اب ایک نئے سفر پر رواں دواں ہونے والی ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور حقوق کے حوالے سے ان کے اوپر بجائے اس کے کہ اس کے لائنیں مار کے کراس کر دیا جائے، بلکہ اس کو سارا سمجھ لیا جائے۔ اور آئندہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کس نے بہت زیادہ طلاق کی شرح بھی کیوں بڑھ رہی ہے، یہ شرح کنٹرول ہو جائے گی جب آپ اچھے طریقے سے نکاح نامے کے ڈاکومنٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھیں گے، اور پھر اس لحاظ سے یعنی سنجیدگی سے نکاح کیا جائے گا دونوں میاں بیوی کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ جو طلاق کی شرح ہے اس میں بہت کمی آ جائے گی۔ اب کورس بھی مکمل ہونے والا ہے، آج انشاءاللہ اس کا آخری ہی لیکچر تھا۔ اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر لیجئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.